يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب. أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكيب. أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المغيث. من لي إذا وضع التراب فوقي فلا عيش يطيب والقبر داج مظلم. هل ينفع العبد النحيف؟ يا وحشتي يا كربتي يا غربة العبد الغريب. ما من سبيل للخلاص من مشرق أو من جنوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں انسان کی فطرت میں، انسان کے نفس اور اس کی طبیعت میں جہاں اللہ نے بہت ساری کمزوریاں رکھی ہیں، انہی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ غلطیاں انسان سے ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے ہاں کسی بھی صورت میں ناقابل معافی ہیں، الا یہ کہ بندہ دنیا کے اندر موت سے پہلے توبہ نصوح کر لے۔ اور وہ غلطیاں ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لیے انسان کو جنت سے محروم کر دینے والی ہیں اور جہنم میں داخل کرنے والی ہیں، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو اللہ کی مشیت پر ہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کو اسلام نے گناہ صغائر میں شمار کیا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو انسان سے ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، شب و روز ہوتی رہتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حدیث قدسی کے اندر، صحیح مسلم کے ذریعے حدیث موجود ہے کہ اللہ کہتا ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن خطائیں کرتے ہو۔ تو گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں،
یہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. انسان دن رات گناہ کرتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, خطائیں کرتا ہے. اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں, گناہ کبائر میں ان کا شمار ہوتا ہے. آج میں اس خطبہ جمعہ میں بتلاؤں گا کہ گناہوں کی معافی کیسے ہو, گناہوں کی مغفرت کیسے ہو. یہ ایک اہم موضوع ہے میرے بھائیو. ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہو, اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں. گناہوں کا بوجھ لے کر رب کی بارگاہ میں جانا کوئی نہیں چاہتا. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رب سے اس حال میں ملے کہ رب اس کا راضی ہو, خوش ہو, اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں. قبر میں جانے سے پہلے ہی گناہوں کی مغفرت اور معافی چاہتا ہے. یہ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے. گناہوں کا بوجھ اور گناہوں کا ڈھیر لے کر, رب کا غضب لے کر کوئی موت کا استقبال کرنا نہیں چاہتا, قبر میں جانا نہیں چاہتا. میرے بھائی, اس ناطے یہ موضوع انتہائی اہم ہے. ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں, اس کی غلطیاں معاف ہو جائیں. تو آج بتلائیں گے کون سے وہ اعمال ہیں جو ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں, جن نیکیوں سے, جن اعمال سے اللہ خوش ہو کر کے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں یہ واضح کر دو کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے ہیں, اور جن گناہوں کی وجہ سے نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں, جیسے شرک ہے, کفر ہے, بدعات ہے. شرک و کفر اور بدعات کے ہوتے ہوئے انسان کتنا بھی عمل کر لے, کتنی عبادتیں کر لے, وہ عبادتیں, وہ اعمال, وہ نیکیاں, وہ حسنات اس کے گناہوں کے لیے کفارہ نہیں ہو سکتے ہیں, اس کے گناہوں کے لیے کفارہ نہیں ہو سکتے ہیں. تو کفر اور شرک ایک ایسا گناہ ہے, بدعت اللہ کے دین میں اضافہ کرنا, تبدیلی کرنا, چینجنگ کرنا, ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں جس کے لیے صرف توبہ ہی شرط ہے. توبہ کے علاوہ کوئی اور عمل شرک کے لیے, گناہ, کفر کے لیے, بدعات کے لیے کفارہ نہیں بن سکتے. تو شرک اور کفر اور توبے کی معافی کی ایک ہی صورت ہے, وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ نصوح کرے, سچی توبہ کرے. ان کے علاوہ جو دیگر کبیرہ گناہ ہیں یا بڑے چھوٹے چھوٹے جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں, شرک و کفر کے علاوہ جو گناہ ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل اور احسان سے معاف فرماتا ہے. نیکیوں سے خوش ہو کر, عبادات سے خوش ہو کر, اچھے کاموں سے خوش ہو کر اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. قرآن کریم میں اس نے اعلان کیا, واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے. اس نے اپنا نام اس نے اپنا لقب, اپنی صفت ارحم الراحمین رکھی. وہ خیر الراحمین ہے, وہ غفار ہے, وہ رحمان ہے, معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ بندہ عذاب میں مبتلا ہو, اور اللہ نہیں چاہتا ہے کہ بندے کو عذاب دے. ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم, اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر بجا لاؤ, عبادات اور فرائض کی پابندی کرو, گناہوں سے بچو اور صحیح طور سے اللہ پر ایمان لے آؤ. تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. اللہ بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا ہے, انسان ہے کہ خود وہ عذاب میں جانا چاہتا ہے. تو میرے بھائیوں, آئے دیکھیں وہ کون سے اعمال ہیں, وہ کون سی نیکیاں ہیں جو گناہوں کی مغفرت کا باعث ہیں, اور جن نیکیوں سے خوش ہو کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس سے پہلے میں بتلاؤں کہ ان اعمال سے خوش ہو کر کے میرے بھائیوں ہم برائیوں کی طرف آگے نہ بڑھیں کہ چلو کچھ نیکیاں اللہ نے رکھی ہیں, وہ نیکیاں کریں گے تو گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے. ان نیکیوں کے سہارے, ان عبادات کے سہارے آپ گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں. حدیث آپ نے فرمایا, ایاکم ومحقرات الذنوب, چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو, چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچو, کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جب جمع ہو جائیں گی تو انسان ہلاک ہو جائے گا. اور آپ نے وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. میرے بھائیوں, غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے, اور صحابہ کرام نے ایک شخص کو میدان جہاد میں مسلمان شہداء کے درمیان دیکھا. تو لوگوں نے کہا فلان شہید, اے اللہ کے نبی فلاں شخص شہید ہو گیا.
آپ نے فرمایا کلا واللہ انی رأیتہ فی النار فی بردۃ قد غلھا. جب صحابہ نے کہا کہ فلاں شہید ہو گیا، آپ نے کہا کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، انی رأیتہ فی النار، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے، فی بردۃ قد غلھا، ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے مال غنیمت سے کیا ہے بغیر کسی اجازت کے اس نے لے لی تھی. ایک چادر جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور اس چادر کو اس چادر کی تقسیم سے پہلے، مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس نے وہ چادر لے لی تھی. چادر کو معمولی سمجھا اس نے، وہ چادر کیا ہے لے لی. اس خیانت کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں واللہ انی رأیتہ فی النار، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے. ایک غلطی جہنم میں داخلے کا باعث بن گئی. کسی بھی گناہ کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو. آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اسے کھانا دے رہی تھی، چارہ دے رہی تھی کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے، نہ اسے چھوڑ رہی تھی، آزاد کر رہی تھی جائے کہ وہ اپنی خوراک تلاش کرے. اس ایک غلطی کی جسے فرماتے ہیں وہ عورت جہنم میں داخل کی گئی. کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، اس ایک غلطی کی وجہ پر اسے جہنم میں داخل کیا گیا. تو میرے بھائی، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہت سارے راستے اور اعمال بتلائے ہیں، جن اعمال کو اپنانے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. گناہ کیسے معاف ہوں؟ میرے بھائیو، ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دی جائیں. آئے دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے وسائل اور اسباب اور ذرائع بتلائے ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کے روزمرہ کے گناہ اور غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. سب سے بنیادی وسیلہ، سب سے اہم عمل، سب سے عظیم نیکی جو گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے گی میرے بھائی، وہ ہے عقیدہ توحید و ایمان. عقیدہ توحید و ایمان. اگر توحید نہ ہو، ایمان نہ ہو، توحید میں خلل ہے، ایمان میں خلل ہے، آپ عبادات کے ڈھیر لگا دیں میرے بھائیو، حسنات کے ڈھیر لگا دیں، اللہ کے نزدیک ان اعمال کی کوئی حیثیت نہ ہوگی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ میں معاف کرنے والا ہوں ان بندوں کو جو شرک و کفر سے توبہ کر کے ایمان کی راہ پر آئے، جو کفر سے توبہ کر کے ایمان کی راہ پہ آتے ہیں، شرک سے توبہ کر کے توحید کی راہ پہ آتے ہیں، اور پھر ایمان و توحید کا راستہ اختیار کر کے بدعتوں سے اجتناب کرتے ہیں، ریاکاری سے اجتناب کرتے ہیں، اور خالص اللہ کے لیے سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ایسے بندوں کو میں معاف کرنے والا ہوں. صرف کس بنا پر میرے بھائیوں؟ شرک و کفر اور بدعات سے اجتناب کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، کافروں سے کہہ دیجئے إِن يَنْتَهُوا، اگر یہ کافر باز آ جائیں کفر سے، یہ مشرک باز آ جائیں اپنے شرک سے، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسلام کفارہ بن جاتا ہے. ایک وہ شخص جو پوری زندگی ظلم اور گناہ میں گزار دی، جس کی زندگی میں ایسا کوئی گناہ نہیں چھوٹا جو اس نے نہ کیا ہو، لیکن جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور شرک سے برات کا اعلان کرتا ہے، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے، کلمہ پڑھتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یغفر لہم ما قد سلف، سابقہ سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں جن کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کی وحدانیت میں شرک، اللہ کی الوہیت میں شرک، اللہ کے افعال میں شرک، اللہ کی صفات اور خوبیوں میں شرک، یہ ناقابل معافی جرم ہے. اور انسان اگر یہ شرک کی عقیدہ لے کر کے
रब की बारगाह में पहुंचेगा। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, इन मुशरिकों के आमाल की तरफ हम आएंगे और इनकी नेकियों को, इनके आमाल को गर्दो गुबार की मानंद उड़ा देंगे, इन नेकियों की कोई हैसियत ना होगी। लेकिन इसके बरक्स मेरे भाई, अगर कोई शख्स अकीदे तौहीद लेकर अल्लाह को दुनिया के अंदर एक मानता था उसके कामों में, अल्लाह को दुनिया के अंदर एक जानता था अपनी इबादतों में, अल्लाह को दुनिया के अंदर उसकी खूबियों में एक जानता था, जैसे कुरान ने सिखाया है, जैसे नबी ने सिखाया वैसे अल्लाह को एक मानता था। ऐसा नहीं कि जिस हम अपनी मर्जी से तौहीद का मफहूम बना लें, अपनी मर्जी से ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम बना लें। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम समझाया है कुरान के जरिए, नबी के जरिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तो अकीदे तौहीद का मफहूम सिखाया है। उस तरीके से अगर कोई अल्लाह को एक मानेगा, जानेगा और अल्लाह पर ईमान रखेगा तो मेरे भाइयों ऐसे के बारे में हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है यब्न आदम लौ अतैतनी बिकुराबिल अर्द खताया सुम्मा लकीतनी ला तुश्रिक बी शैया ला अतैतुका बिकुराबिहा मगफिरा। सुनन तिर्मिज़ी के अंदर यह हदीस मौजूद है और इसी मफहूम की हदीस, यह हदीस कुदसी सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। मेरे भाइयों, आप फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है ऐ आदम की औलाद, अगर तू जमीन के बराबर गुनाह लेकर के आए, कितना गुनाह? जमीन के बराबर। अल्लाह की रहमत देखें, उसका फजल, उसका एहसान देखें, उसकी मेहरबानी देखें। अल्लाह इंसानों को कहता है अगर तू जमीन के बराबर गुनाह लेकर के आए, सुम्मा लकीतनी ला तुश्रिक बी शैया, और तू मुझसे इस हाल में मिले कि तूने मेरे साथ किसी चीज को शरीक नहीं किया था, अकीदे तौहीद लेकर के, ईमान लेकर के तू मेरे पास आए, भले तेरे पास जमीन के बराबर गुनाह हो, लअतैतुका बिकुराबिहा मगफिरा, जमीन के बराबर गुनाहों को मैं माफ कर सकता हूं। मेरे भाई, मालूम क्या हुआ? अकीदे तौहीद और ईमान, अल्लाह को एक मानना, एक जानना, उसके कामों में, अपनी इबादत में, उसकी खूबियों में, और उस पर वैसे ही ईमान रखना जैसे ईमान रखने का हुक्म हमें कुरान ने दिया है, नबी ने दिया है। ये वो अजीम नेकी है जो जमीन के बराबर गुनाहों के लिए कफारा बन सकती है। अल्लाह हम सबको अहले तौहीद में से बनाए। मेरे भाइयों, दूसरी अजीम नेकी जो हमारे गुनाहों के लिए कफारा बनेगी वो है इत्तिबाए रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करना। ये वो अजीम नेकी है। ये आपकी इत्तिबा और पैरवी ना सिर्फ इबादत में, ना सिर्फ अकायद में, बल्कि मेरे भाइयों इबादत में, अकायद में, आमाल अखलाक में, मुआमलात में, लिबास में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, जो जिस अंदाज से और जितना ही ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करेगा, जितना ही ज्यादा आपकी इत्तिबा और पैरवी करेगा, वो इत्तिबा और पैरवी और इताअत रसूल गुनाहों के लिए कफारा बन जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम। कह दीजिए ऐ नबी, कह दीजिए, बतला दीजिए मेरे इन बंदों को, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह से मोहब्बत है, तो अल्लाह से मोहब्बत की अलामत यह है कि नबी की इत्तिबा और पैरवी करो। सबसे पहली चीज इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बतला रहा है कि अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह से मोहब्बत होने की दलील यह है कि तुम नबी की इत्तिबा और पैरवी करोगे। और जिस कदर तुम नबी की इत्तिबा और पैरवी करोगे, उसी के बकदर तुम्हारे दिलों में गोया कि अल्लाह से मोहब्बत है। कोई ये कहे कि नहीं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ठुकराए, आपकी सुन्नतों को ठुकराए, आपकी इत्तिबा और पैरवी ना करे, आपकी बात पर किसी और की बात को, किसी और की राय को, अपनी बात को आगे बढ़ाए, वो शख्स मोहब्बत के दावे में झूठा है। उसके दिल में अल्लाह से मोहब्बत नहीं। क्यों? अल्लाह कलाम गलत नहीं हो सकता है। अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम मेरी इत्तिबा और पैरवी करो। अगर तुम मेरी इत्तिबा और पैरवी करोगे, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर नबी की इत्तिबा और पैरवी करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और ना सिर्फ मोहब्बत करेगा बल्कि वयगफिर लकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो मेरे भाई, मालूम हुआ इस आयत करीमा से, और बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं, लेकिन वक्त की तंगी की बिना पर मैं चंद बातें और हर मौजू पर एक आध दलील देकर आगे बढ़ूंगा।
اللہ نے وعدہ کے آیت کے اندر کہ اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو گناہوں کی مغفرت کیسے ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، جو گناہ ہم دن رات کر رہے ہیں، ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں لا علمی میں اور جان بوجھ کر بھی، ان خطاؤں کی معافی چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے. ایسے میرے بھائیوں گناہ کیسے معاف ہوں؟ تیسرا عظیم عمل وہ ہے توبہ استغفار. توبہ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم من سیئاتکم. اے مومنو اللہ سے سچی توبہ کرو. سچی توبہ کیا ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرو، اللہ سے پختہ ارادہ کرو، گناہوں پر شرمندہ ہو، سچی توبہ کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی میرے بھائیوں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ ہر رات کی آخری پہر میں، جب دن رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے، آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور دنیا والوں کو، زمین والوں کو خطاب کرتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ ومن یسألنی فاعطیہ ومن یستغفرنی فاغفر لہ. رواہ البخاری مسلم. کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود ہر رات کے آخری پہر میں بندوں کو یہ آواز دیتا ہے، کون مجھے پکار رہا ہے کہ میں اس کی پکار قبول کروں، اور کون مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ میں اسے عطا کروں، اور کون مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں. اللہ سبحانہ وتعالی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آسمانی دنیا پر ہر رات کی آخری پہر میں نازل ہوتا ہے. وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے. اور وہ حدیث آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کی اولاد، تو مجھ سے امید رکھتے ہوئے مجھ کو پکارے. غور کریں، مجھ سے امید رکھتے ہوئے مجھ کو پکارے. صرف دعا کا ہمیں حکم نہیں دیا اس حدیث قدسی میں اللہ نے. دعا ہر کوئی کرتا ہے لیکن امید کسی اور سے رکھتا ہے. کتنے بندے ایسے ہیں؟ اللہ کہتا ہے انک ما دعوتنی ورجوتنی، مجھ سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ میری مانگ کو سننے اور قبول کرنے پر کیا قادر ہے. مجھ سے امید رکھتے ہوئے جو مجھے پکارے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، بغیر کسی پرواہ کے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں. ایک دوسری حدیث قدسی سے مسلم کے اندر موجود ہے حدیث، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. رواہ مسلم. فرمایا آپ نے اے آدم کی اولاد، اے میرے بندو، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم رات دن خطائیں کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے معافی مانگو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. معلوم ہے توبہ استغفار کرنا، رب سے امید رکھتے ہوئے رب کو پکارنا. ایسا نہیں کہ مانگو، ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ اٹھاؤ آسمان کی طرف، یہ ہو بظاہر دیکھنے میں اللہ کو پکار رہے ہو لیکن وہاں غیروں کا وسیلہ لے رہے ہیں، غیروں کو پکار رہے ہیں، غیروں سے امیدیں رکھ رہے ہیں. یہ اللہ سے امید کا مطلب نہیں ہے. اللہ سے امید کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے امید رکھیں، بیچ میں کسی واسطے وسیلے، کسی اور نبی و ولی سے امید رکھنا میرے بھائیوں مخلوق ہیں. مخلوقات سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو. اللہ پر توکل، اللہ سے امید رکھتے ہوئے اللہ کو پکارنا. اللہ کہتا ہے غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، جو بھی تیرے گناہ ہوں میں بغیر کسی پرواہ کے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ایسی میرے بھائیوں ایک عظیم نیکی جو ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گی، وہ نیکی ہے کبیرہ گناہوں سے اجتناب. بڑے بڑے گناہوں سے اگر اجتناب کریں گے، پرہیز کریں گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم من سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. تو بڑے گناہوں سے بچنا، جھوٹ، رشوت، سود، حرام خوری اور خیانت، دھوکہ دہی،
चुगलखोरी, जुल्म, इन बड़े बड़े गुनाहों से बचने की बिना पर अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान के छोटे छोटे गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह ने वादा किया कुरान के अंदर। ऐसे मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ हों तो इस सिलसिले में बहुत सारे हमें अमाल बतलाए गए हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो ज़कात हो, सदक़ात व खैरात हो। इन सब नेकियों और इन सब फराइज पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वादा किया है कि अल्लाह ऐसे बंदे गुनाहों को मिटा देगा। चलो हम लेते हैं वजू से। जब बंदा वजू करता है, सही मुस्लिम की हदीस से आप फरमाते हैं, जब मुस्लिम बंदा, मोमिन बंदा वजू करता है, शर्त लगाई आपने, वो बंदा क्या हो? मोमिन हो, मुआहिद हो। वरना बतलाया था मैं कि शिर्क और कुफ्र एक ऐसा गुनाह है कि इसके होते हुए कोई भी नेकी हमारे गुनाहों के लिए कफारा नहीं बन सकती है। शिर्क और कुफ्र और बिदात के होते हुए कोई भी नेकी हमारे गुनाहों के लिए कफारा नहीं हो सकती है। अगर मोमिन है, शिर्क से बच रहा है, कुफ्र से बच रहा है और बिदात और खुराफात से बच रहा है, तो हदीस से मुस्लिम की रिवायत फरमाते हैं, जब मोमिन बंदा, एक रिवायत में है, जब मुस्लिम बंदा वजू करता है तो पानी के कतरों के साथ उसके वो गुनाह झड़ते हैं जो उसकी आंखों ने किया, उसके चेहरे ने किया, उसके हाथ ने किया, उसके पैर ने किया, हत्ता कि नाखून के नीचे से भी पानी के कतरों के साथ उसके गुनाह झड़ते हैं। हदीस का खुलासा ये है। और मुत्तफक अलैह रिवायत है, एक दूसरी हदीस, आप फरमाते हैं, मन तवद्दा नहव वुदूई हादा थुम्मा सल्ला रकातैन ला युहद्दिस फीहिमा नफ्सह गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। रवाहुल बुखारी मुस्लिम। फरमाया आपने, जिस शख्स ने मेरे इस वजू की तरह वजू किया, मन तवद्दा नहव वुदूई हादा, जिसने मेरे इस वजू की तरह वजू किया। ऐसा नहीं, आज देखें हमारे पास, हमारे मुल्कों में, हमारे समाज में लोग कितने तरह से वजू करते हैं। कोई सर का मसा 4 उंगली के बराबर करता है, कोई आधे सर का मसा करता है, कोई 1 बार मसा करता है, कोई 3 बार मसा करता है। लोगों को पता ही नहीं है। कोई गर्दन का मसा करता है, कोई नहीं करता है, पता ही नहीं है सुन्नत नबवी के मुताबिक वजू कैसे किया जाए। इख्तिलाफ है कि नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और कहा, मन तवद्दा नहव वुदूई हादा, जिसने मेरे इस वजू की तरह वजू किया। क्या आपने 4 तरीके से, 3 तरीके से आपने वजू से किया था? नहीं। कहा, फरमाया आपने, जिसने मेरे इस वजू की तरह वजू किया, थुम्मा सल्ला रकातैन, फिर उसने 2 रकात नमाज, ऐसी 2 रकात नमाज पढ़ी, ला युहद्दिस फीहिमा नफ्सह, कि उन दोनों रकातों में उसने अपने आप से बात नहीं की। गौर करें इस चीज पर। जिसने मुकम्मल वजू किया, सुन्नत नबवी के मुताबिक वजू किया, फिर उसके बाद 2 ऐसी 2 रकातें नमाज पढ़ी जिन दोनों रकातों में उसने अपने आप से कलाम नहीं किया, यानी किसी और को सोचा नहीं और प्लान नहीं किया, इरादे नहीं किया, उसका जहन, उसका दिमाग एक लम्हे के लिए भी नमाज के बाहर नहीं गया। आज हमारी नमाजों का हाल क्या है? ऐसे भी लोग मिलेंगे कि एक लम्हे के लिए भी उनका जहन नमाज में नहीं होता है। ऐसी 2 रकात नमाज पढ़ी कि एक लम्हे के लिए भी उसका जहन बाहर नहीं गया, अपने आप से उसने कलाम नहीं किया। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, उसके साबिक़ा सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, उसके साबिक़ा सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। मामूली अमल वजू और ऐसी 2 रकात नमाज जो खालिस मुकम्मल अल्लाह के लिए हो, उसमें किसी और चीज को याद ना किया हो, खुशू खुजू के साथ, हुजूर कल्बी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ उसने नमाज पढ़ी हो, तो ये गुनाहों, साबिक़ा सारे गुनाहों के लिए कफारा हो जाते हैं। ऐसे मेरे भाइयों, वजू करना, वजू की करके मस्जिद की तरफ आना। हदीस, आपने सहाबे किराम से सवाल किया, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहि दरजात, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें वो अमल न बतला दूं जिस अमल को करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला दर्जात को बुलंद करेगा और तुम्हारे गुनाहों को मिटाएगा, तुम्हारे गुनाहों को मिटाएगा और दर्जात और मकाम को बुलंद करेगा। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, बला या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, क्यों नहीं बतलाया वो कौन सा अमल है जिन अमल को करने से, जिस नेकी को करने से अल्लाह हमारे गुनाहों को मिटा देगा? कौन सा अमल है? फरमाया आपने, इस्बागुल वुदू अलल मकारिह, तकलीफ के बावजूद, ठंडी के बावजूद मुकम्मल तौर पर वजू करना। ऐसा नहीं कि हाथ ना भीगे, पैर की उंगलियां ना भीगे, ऐसा नहीं, बल्कि जो मुकम्मल तौर पर वजू करे, भले ठंडी हो, पानी ठंडा हो। वकसरतुल खुता अलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ चल करके आए। एक दूसरी रिवायत में है, आप फरमाते हैं, एक उसके 2 कदम में, 1 कदम के बदले अल्लाह उसका 1 गुनाह मिटाता है
اور دوسرے قدم کے بدلے میں اللہ اس کا مقام بلند کرتا ہے. جتنے قدم اس کے مسجد کی طرف چل کر کے آئیں گے، ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف ہوگا، اور ایک قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف ہوگا، دوسرے قدم کے بدلے میں ایک مقام اور درجہ بلند ہوگا. گناہوں کے لیے کفارہ. گناہ کیسے معاف ہوں؟ جو گناہ ہم دن رات کرتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا ہے. معصوم انبیاء کرام کی ذات، معصوم انبیاء کرام کی ذات. کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں شریعت کا پابند ہوں، نہیں مجھ سے خطائیں نہیں ہوتی ہیں. نہیں میرے بھائی، جھوٹ ہے وہ شخص، جھوٹا ہے وہ شخص. اللہ کہتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن خطائیں کرتے ہو. خطائیں ہوتی ہیں. جو نماز ہم سے مطلوب ہے، کیا اس ڈھنگ سے ہم نماز پڑھتے ہیں؟ یہ خطا نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے. کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ کر رہے ہیں، یاد کسی اور کر رہے ہیں. سجدہ کی اللہ کی بارگاہ میں، یاد کسی اور کر رہے ہیں. یہ خطا نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہے. کیا قابل گرفت یہ جرم نہیں ہے؟ اللہ کو حق ہے کہ اس غلطی پہ ہماری پکڑ کرے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ سے خطائیں نہیں ہوتی ہیں. انکم تخطئون باللیل والنہار. میرے بھائی اور آگے بڑھیں. جب نماز کے انتظار میں ہوتا، فرمایا آپ نے وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز کا، اگلی نماز کا انتظار کرنا، یہ انتظار گناہوں کے لیے کفارہ ہے، خطاؤں کے لیے کفارہ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی اور پھر آگے بڑھیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا آپ نے اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. شیطان نہیں چاہتا کہ گناہ آپ کے معاف ہوں. شیطان نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ، انسانوں کی خطائیں معاف ہوں. میرے بھائی فرمایا آپ نے جب امام آمین کہے اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تم لوگ بھی آمین کہو، تم لوگ بھی آمین کہو. اور کون سا آمین؟ کون سا آمین؟ میرے بھائیوں صحابیات کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کو ہم مصلی، جو عورتوں کا مصلی ہوا کرتا تھا وہاں پیچھے سنا کرتے تھے. اب غور کریں کہ آپ کی آمین کیسے ہوا کرتی تھی. آپ مصلی پر ہو کر کے، امامت کے مصلی پر ہو کر آمین کہتے ہیں، اور صحابہ کرام کی صفیں ہوتی ہیں، پیچھے صفیں عورتوں کی ہوتی ہے. کہتی ہیں ہم لوگ وہاں آپ کی آمین کو سنتے تھے. روایت میں ہے کہ صحابہ کرام اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ پوری مسجد گونج اٹھتی تھی. اور فرمایا آپ نے کہ تم سے یہود جتنا آمین اور سلام پر حسد کرتے ہیں، کسی اور نیکی پر حسد نہیں کرتے ہیں. جتنا آمین اور سلام پر تم سے یہود حسد کرتے ہیں، اتنا کسی اور چیز پر حسد نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آمین گناہوں کے لیے کفارہ ہے. فرمایا آپ نے جو شخص، جو امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس کا آمین فرشتے کے آمین کے موافق رہا. جب امام آمین کہتا ہے فرشتہ بھی کہتا ہے آمین، اور جس کا آمین فرشتے کے آمین کے ساتھ ہو گیا، جس مقتدی کا آمین فرشتے کے آمین کے ساتھ ہو گیا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث بھی حدیث موجود ہے. فرمایا آپ نے دوسری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں آپ اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا آپ نے جو امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، پیچھے تم لوگ کیا کہو؟ ربنا ولک الحمد کہو. اور جس کا یہ کہنا فرشتے کے کہنے کے ساتھ موافق ہو گیا. جو امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے کہ اللہ سنے ان لوگوں کی جو بندے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو فرشتے بھی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریف. اور جس کا یہ کہنا فرشتے کے ساتھ ہو گیا، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. معمولی عمل بغیر کسی محنت کے چند لمحوں کا عمل سابقہ سارے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے. لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کے گناہ معاف. کتنے لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے ہیں، بدنصیب ہے، نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، گناہ الگ، پھر جو فضیلتیں ہیں ان اعمال کی، ان فضیلتوں سے بھی کیا ہے محروم ہو رہے ہیں. ایسے میرے بھائیوں بہت سارے اعمال ہیں. فرمایا آپ نے روزے کے تعلق سے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان پر قائم رہتے ہوئے، عقیدہ توحید پر قائم رہتے ہوئے، شرک اور کفر سے محفوظ رہتے ہوئے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے.
سب کا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. فرمایا حج کے بارے میں آپ نے من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. جو شخص حج کرے اللہ کے لیے اور حج کے دوران کوئی گناہ کام نہ کرے، فسق و فجور والا کام نہ کرے، وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو کر لوٹا تھا جیسے پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا، جیسے پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا. میرے بھائی اس طریقے سے زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے. فرمایا آپ نے والصدقہ تطفئ الذنوب کما یطفئ الماء النار. رواہ الترمذی. صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے. وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تمہارے صدقات کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. بہرحال میرے بھائیوں یہ چند اعمال ہیں، ان کے علاوہ اور بھی اعمال، ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرنا، ایسی مجلسوں میں جہاں اللہ کو یاد کیا جائے، بار بار اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا مقام بتلایا جائے، اللہ کی عظمت بتلائی جائے، اللہ کے دین کی باتیں بتلائی جائیں، ایسی مجلسوں میں شرکت گناہوں کے لیے کفارہ ہے. صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گردش کر رہے ہوتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں ان حلقوں کا، ان مجلسوں کا جہاں لوگ بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں. پھر ان میں سے ایک فرشتہ ایسی مجلس کو جب پاتا ہے تو لوگوں اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہے، آؤ جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو یہاں موجود ہے. سارے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور آسمانی دنیا تک فرشتے کیا ہے اس مجلس کو کیا ہے گھیر لیتے ہیں. اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، ان فرشتوں سے، میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے. ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ یحمدونک ویمجدونک، اے اللہ ویسبحونک ویمجدونک، اے اللہ وہ تیرا حمد بیان کر رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں، تیری عظمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے اے فرشتو انی اشہدکم علی انی قد غفرت لہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح بخاری کی روایت. اللہ ان فرشتوں کو گواہ دیتا ہے کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں. ان فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. اور ایک دوسری حدیث مسند احمد کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ جب اللہ کے ذکر اور دین کی مجلس ختم ہوتی ہے تو مجلس کے اختتام پر آسمان سے فرشتہ اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم الی حسنات، کھڑے ہو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے. نہ صرف گناہ معاف کر دیے گئے ہیں بلکہ تمہاری برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی گئی ہیں. مسند احمد کی روایت اسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. میرے بھائی ایسے ہی فرمایا آپ نے، صحیح مسلم کی روایت ہے من قال فی یوم سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ ایک دن میں. سبحان اللہ وبحمدہ معمولی ذکر، چھوٹا ذکر، اور میرے خیال سے یہ 2 منٹ کے اندر 2 منٹ کی نیکی ہے. یہ سبحان اللہ وبحمدہ اپنی زندگی کا، اپنے دن کا 2 منٹ اس نیکی کے لیے دیجئے. سبحان اللہ وبحمدہ جس نے 100 بار پڑھا حطت خطایا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ولو کانت مثل زبد البحر، چاہے وہ اس کی خطائیں، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. 2 منٹ کا عمل، معمولی ذکر. فرمایا آپ نے نماز کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ایک ذکر سکھلائی ہے. فرمایا مسند احمد کی روایت ہے جس شخص نے نماز کے بعد یہ کہا کیا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ 99 مرتبہ. اور 100 بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جس نے یہ چند لمحوں کا عمل کیا، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 بار ہو گئے. جس نے یہ کہا آپ فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. لیکن آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ سلام پھیرتے ہیں، بھاگنے کی فکر ہوتی ہے. اور آج تو افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے.
سلام پھیرتے ہی فوراً اپنی دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، امام دعا کراتا ہے، کچھ لوگ آمین آمین کہتے ہیں. اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد، نماز کے بعد اس طرح دعا کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا ہے. لیکن میرے بھائیوں، شیطان نہیں چاہتا کہ فضیلتیں آپ کو ملیں، شیطان نہیں چاہتا کہ یہ ثواب آپ کو ملے، شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ گناہ معاف ہوں. وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. چنانچہ سنتوں سے ہٹا کر بدعتوں کی راہ پر لگا دیا ہے، سنتوں سے ہٹا کر بدعتوں کی راہ پر لگا دیا ہے. آج دیکھیں ہمارے ملکوں میں لوگ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. کیا وہ دعا مانگ رہا ہے امام؟ لوگوں کو خبر نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. بس لوگ آمین آمین کہتے ہیں. جیسے وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے، سارے لوگ ہاتھ کیا وہی دعا بند کر دیتے ہیں. یہ طریقہ آپ نے نہیں سکھایا. آپ نے زندگی میں ایک بار بھی نہ صحابہ نے نہ اللہ کے نبی نے ایک بار بھی سلام پھیرنے کے بعد اس طرح سے اجتماعی دعا کا اہتمام نہیں کیا. ہاتھوں کو اٹھا کر اجتماعی دعا کا اہتمام آپ نے ایک بار بھی نہیں کیا ہے پوری زندگی میں. ہاں، جو اذکار سکھائے ہیں وہ اذکار نہیں کر رہے ہیں. جو دعائیں سکھائی ہیں آپ نے ان دعاؤں کو پڑھیے، ان اذکار کو کریے میرے بھائی. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو پڑھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. مسند احمد کی روایت ہے. ایک دوسری حدیث جس کو ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، فرماتے ہیں آپ، جو شخص اپنے بستر پہ آئے سوتے وقت اور کیا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جو اتنا پڑھے گا، یہ چند سیکنڈ کا عمل، 1-2 منٹ کا عمل، آپ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ذکر الہی، اللہ کی تعریف، اللہ کا حمد بیان کرنا، اس کی بزرگی بیان کرنا، اس کی وحدانیت کا اعلان کرنا، یہ اذکار، یہ دعائیں گناہوں کے لیے کفارہ ہیں. گناہوں کے لیے کفارہ. گناہ کیسے معاف ہوں؟ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے. ایسے میرے بھائیوں، دوسرے بندوں کو معاف کرنے سے اللہ معاف کرتا ہے. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ کہتا ہے بندوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں، درگزر سے کام لیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں. خطائیں ہوں گی، ساتھ رہو گے، غلطیاں ہوں گی، لیکن کیا ہے، معاف کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ پسند کرتے ہو، تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. اگر تم چاہتے یہ ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ کی بندوں کو معاف کرو، اللہ کی مخلوقات کو معاف کرو، تو اللہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ تمہیں معاف کرے گا. اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، میرے بھائیوں، انہیں نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرو. اللہ کی مخلوقات، چاہے جائے کہ وہ انسان ہو، مسلم ہو، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، جانوروں کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا، یہ وہ نیکی ہے جو گناہوں کے لیے کفارہ ہے. آپ نے وہ حدیث سنی کہ ایک شخص، ایک روایت میں ہے کہ ایک زانی شخص، ایک روایت میں ہے کہ ایک زانیہ عورت، دوپہر میں سخت گرمی میں گھر سے وہ عورت نکلتی ہے اور ایک پیاسے کتے کو دیکھتی ہے. زانیہ ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے کہ نہیں، لیکن اس کے اندر توحید تھا، ایمان تھا، عقیدہ اسلام پر تھی، وہ موحد تھی، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ کیا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہی تھی، غلط پیشہ اختیار کی ہوئی تھی، لیکن وہ اللہ کو ایک ماننے والی، جاننے والی تھی، مسلم تھی. اس نے پیاسے کتے کو دیکھا کہ سخت گرمی میں، سخت پیاس سے زبان کو باہر نکالے پانی کی تلاش میں دوڑ رہا ہے. اس عورت کو، اس کتے پر رحم آیا، اس نے کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پلایا. اللہ کے حدیث میں فرماتے ہیں فشکر اللہ لہا فغفر لہا، اللہ نے اس کی نیکی قبول کی اور اسے معاف کر دیا، اسے معاف کر دیا. ایک نیکی، ایک کتے پر احسان، ایک کتے پر احسان اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کی مخلوقات پر احسان. یہ نیکی ہے میرے بھائیوں کہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، یہ نیکی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کسی راستے سے جا رہا تھا اور ایک درخت کا شاخ ٹوٹ کر راستے میں گرا ہوا تھا، جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی. اس شخص نے کہا لَأُنَحْيَنَّ هَذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ، اس شاخ کو
میں یہاں سے ضرور ہٹاؤں گا، اس لیے کہ یہاں سے اللہ کے فرمانبردار بندے گزرتے ہیں، مسلمان بندے ادھر سے گزرتے ہیں، میں مسلمانوں کے راستے سے اس تکلیف کو ہٹاؤں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے معاف کر دیا، اس کی نیکی قبول کی اور اسے کیا ہے، جنت میں داخل کر دیا۔ تو اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا یہ وہ نیکی ہے جو گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے۔ میرے بھائی، ایسے بہت سارے اعمال ہیں جن کے بارے میں ہمیں بشارتیں دی گئی ہیں، خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ ان نیکیوں کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اذان آپ دیکھیں کتنے لوگ اذان سنتے ہیں اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، چند لوگ ہوں گے ملیں گے۔ فرمایا آپ نے جس شخص نے اذان سنا اور اذان کے کلمات کا جواب دیا اور اذان کے کلمات کا جواب دینے کے بعد اذان کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ جس نے یہ پڑھا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہے نا؟ بہت سارے اعمال ہیں، اس کا اللہ کی مغفرت دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں، اس کا فضل دیکھیں، اس کا احسان دیکھیں۔ میرے بھائی، اللہ بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ نیکیاں نہ صرف ہمارے نام اعمال میں ذخیروں اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع کرتی ہیں، بلکہ یہ نیکیاں ہمارے گناہوں کو مٹاتی بھی ہیں۔ جس طریقے سے، اور قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کر دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ فرمایا آپ نے اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جب بھی کوئی برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، فوراً کوئی نیکی کر لو۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ، جب بھی کوئی گناہ ہو کیا کرو؟ فوراً کوئی نیکی کر لو، تمحوها، وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ اور ایسے آپ دیکھیں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن میں غلطی ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کچھ کفارہ رکھا ہے گناہوں کو مٹانے کے لیے، چاہے حج سے متعلق ہوں، چاہے عمرہ سے متعلق ہوں، چاہے قسم سے متعلق ہوں، وغیرہ وغیرہ، کچھ چاہے زہار سے متعلق ہوں، کچھ ایسے کچھ غلطیوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفارہ رکھا ہے، وہ کفارہ ادا کر دیجئے، گناہ معاف ہو جائیں گے، غلطی معاف ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔